قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کا ہاتھ جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہیں ہوگی، اس لیے دنیا کو اس دلیل و نہاد کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کے بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گا، اور بدترین لوگ رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدوں کی طرح عورتوں سے زنا کرتے رہیں گے۔ یعنی قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک مسلمان ہوگا جو اللہ اللہ کہتا ہوگا، اور اچانک ایک ایسے اللہ پاک ایک ایسا عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کے بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گا۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو گدوں کی طرح سب کے سامنے عورتوں سے زنا کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں دو آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہیں ہوگی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کرے گا تو اس کے بعد 7 برس وہ لوگوں میں رہیں گے۔ اس وقت بالکل امن ہوگا، کسی دو آدمیوں کے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا نہیں ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر کھو میں داخل ہو جائے گا تو وہاں بھی ہوا داخل ہو کر اس کا روح قبض کر لے گا۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے۔ نہ بلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ بیٹھے۔ وہ اسے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کو پوجا کرنے لگیں گے، اور اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، شر و فساد اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ صورت کے سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سب سے پہلے سب ہی سنیں گے، جو سنتا جائے گا دیش کے سبب حیران ہو کر ایک طرف گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمائے کہ سب سے پہلے جو شخص کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا ہوش لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہوگا، پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پونگا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ ان سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کرو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا کہ اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد آن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہبت اور دشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا مصیبت کا ہوگا۔ ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے وقت تک کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس عظیم مصیبت سے خداوند عالم ان انسان کو محفوظ رکھیں گے جن کے دل میں ذرا سے بھی ایمان ہوگا۔ یہ بہت مشکل دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ جو بھی اس سور کا آواز سنے گا وہ ڈر بے ہوش ہوں گے۔
لیکن تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہو جو اللہ اللہ کہتا ہو، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت تب قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تو اس ٹائم سود پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے سب مسلمانوں کو اپنے حوان میں رکھے۔